وہ الجزائر سے لایا گیا ہو، کیونکہ الجزائر اسلامی ملک ہے. تو اس طرح کے چمڑے کا حکم کیا ہے جو بیچا جا رہا ہے؟ کہاں بیچا جا رہا ہے؟ فرانس میں. اور احتمال ہے کہ یہ الجزائر سے آیا ہو. کہتے ہیں کہ یہ احتمال ہے کہ پاک ہو اور اس کا پہننا وغیرہ مثلا جوتے کی صورت میں بنایا جائے تو استعمال اشکال رکھتا ہے یا اشکال نہیں رکھتا؟ جواب یہ ہے کہ یہ میتے کے حکم میں ہے اور نجس ہے. ٹھیک. دوسرا سوال، بس یہ استفتاء کیا، پوچھا مرجع تقلید سے، فقیہ سے، کہ ایک بوٹ ہے، ایک شوز ہے جو فرانس میں بیچا جا رہا ہے اور احتمال یہ ہے کہ وہ الجزائر سے وارد ہو اور اس کا پہننا احتمال یہ ہے کہ مشکل نہ ہو شرعاً، لیکن استفتاء نے جواب کی اس میں بیان کیا. اس فقیہ نے اپنے استفتاء میں جواباً یہ لکھا کہ یہ حکم میتہ میں ہے اور نجس ہے. دوسرے نمبر پر سوال ہے کہ آیا وہ چمڑا اور وہ پوستیں اور کھالیں جو باہر سے منگوائی جاتی ہیں اور اس کفش وغیرہ، تھیلا وغیرہ یا اسی طرح دوسری چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، کیا وہ پاک ہیں یا نجس؟ تو جواب میں اس فقیہ اور مرجع نے یہ فرمایا کہ وہ چمڑا اور وہ پوست، وہ کھال جو اسلامی ملکوں سے آئے، مثلا ایک اسلامی ملک سے آ رہی ہے، دوسرے اسلامی ملک میں یہ چیز جا رہی ہے تو حکم بطہارت ہے اس کا، یعنی طہارت ہے، پاک ہے. مگر یہ کہ ہر دیکھیں تمام میں اصل علم کی پیروی کی جائے گی، اتباع علم کی ہے. جہاں آپ کو یقین ہے، علم ہے کہ یہ ذبح شرعی سے نہیں ہے تو وہ پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاہے اسلامی ملک میں ہی کیوں نہ ہو، اسلامی بازار میں ہی کیوں نہ بیچی جائے، جب آپ کو تو آپ یقین کی پیروی کریں گے. لیکن اگر اس طرح نہ ہو، کہتے ہیں مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کہ ذبح جو ہے شرعی طریقے سے نہیں ہوا، اور وہ پوست اور وہ چمڑا اور وہ کھالیں جو غیر اسلامی ملک میں وارد ہو جاتی ہیں وہ محکوم بالنجاست ہیں. مگر یہ کہ آپ کو یہ علم ہو جائے، یہاں ایک لفظ ہے احراز، مگر احراز شواذ، یعنی علم ہو جائے، واضح ہو جائے، آشکار اور عیاں ہو جائے، آپ کے لیے یقین ہو جائے آپ کو کہ یہ شرعی طریقے سے اسے ذبح کیا گیا. یا یہ احتمال دیا جائے کہ جو وارد کرنے والا ہے وہ مسلمان ہے. کہتے ہیں کہ اس صورت میں احراز تزکیہ حیوان مسلمان نے جو وہاں سے لے کر آ رہا ہے وہ پہلے معین کر چکا ہے، پہلے اس کے نزدیک یعنی محرز ہے، معلوم ہے، یقینی ہے کہ چونکہ تزکیہ حیوان ہو چکا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں مشکل نہیں ہے. اور اسی مسلمان نے دوسرے مسلمانوں کو یہ چیز فراہم کی ہے، اس صورت میں مشکل نہیں ہے، وہ پاک شمار کی جائے گی. اگر یہ نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ پاک نہیں ہے، نجس ہے. یہاں تک گفتگو ہو رہی تھی استفتاء کے متعلق اور دوسری چیزوں کے متعلق. اب جو گفتگو ہے وہ خون کی اقسام کے بارے میں، احکام خون، اقسام نہیں، معذرت کے ساتھ احکام خون، خون کے احکامات کون سے ہیں، حکم کون سے ہیں. 4 حکم بیان کر رہے ہیں یہاں مجموعہ. نمبر 1 کہتے ہیں کہ انسان کا خون اور ہر وہ حیوان، ہر اس حیوان کا خون جو خون جہندہ رہتا ہے وہ نجس، یعنی انسان کا خون ہو تو بھی نجس ہے، خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون ہو تو بھی. مثال کے طور پر یہ مثال دی ہے مرغ، جس کو آپ مرغی کہہ دیں اپنی زبان میں، گوسفند جس کو آپ بھیڑ کہہ دیں اپنی زبان میں، یہ ان دونوں کا خون نجس ہے. نمبر 2 اس حیوان کا خون جو خون جہندہ نہیں رکھتا تو وہ ہے کیا ہے، پاک ہے. مثال کے طور پر مچھلی،
اور مچھر وغیرہ۔ نمبر 3، وہ خون جو کبھی کبھی آپ انڈا جب لیتے ہیں، جس کو فارسی زبان میں تخم مرغ کہا جاتا ہے، اس میں کبھی کبھی آپ ایک زردی دیکھتے ہیں، اور کبھی اس زردی کے ساتھ ساتھ اس میں آپ ایک خون مانند ایک قرمز شے، ایک سرخ شے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ خون جو کبھی کبھی انڈے میں دکھائی دیتا ہے وہ نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو نیچے دیکھیے رہبر کے فتویٰ میں، پاورکی میں 2 اسٹار لگا کر انہوں نے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ وہ تخم مرغ یعنی وہ انڈا جس میں خون یہ دکھائی دے رہا ہے وہ محکوم بالطہارہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کھانا اس کا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز جو محکوم بالطہارہ ہے اس کو کھا بھی سکتے ہیں، نہیں، 2 چیزیں جدا ہیں۔ مثال کے طور پر بعد میں بیان کریں گے، کچھ چیزیں ہیں بھنگ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ محکوم بالطہارہ ہیں، چاہے اس کو آپ مائع صورت میں ہی کیوں نہ درست کر دیں، لیکن ان کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ آگے یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے ولی سے، یعنی لیکن یہاں ایک تھوڑی دوسری صورت بنا رہے ہیں، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ اس انڈے، وہاں احتیاط نہیں تھا، وہاں فتویٰ ہے، واضح طور پر کہا کہ ولی خوردن حرام اس، فتویٰ ہے مکمل۔ یہاں احتیاط ہے، کہتے ہیں احتیاط واجب ہی ہے۔ اب یہ احتیاط واجب، احتیاط مستحب، ان کے بارے میں پہلے بحث ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ کھانا اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بس احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ انڈا جس میں یہ خون آپ دیکھ رہے ہیں پرہیز کریں کھانے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خون وہ جو تخم مرغ میں زردی ہوتی ہے اس کے ساتھ جب آپ ہلا دیں اور وہ ختم ہو جائے، وہ سرخی اور زردی غالب آ جاتی ہے، چونکہ ممکن ہے خون ہو، ممکن ہے ایسی سرخی ہے کوئی بھی، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس تخم مرغ اور اس انڈے کا کھانا کوئی بھی پرابلم اور مشکل ایجاد نہیں کرتا، آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی مانع نہیں ہے شرعی لحاظ سے۔ چوتھے نمبر پر کہتے ہیں کہ دیکھیں دانتوں میں کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ خون آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کے دانتوں سے جب کبھی خون آ جائے اور وہ آب دہان سے مخلوط ہو جائے، مکس ہو جائے اور وہ مٹ جائے، ختم ہو جائے، تو وہ خون پاک شمار کیا جائے گا۔ اور اگر کہتے ہیں کہ اس پانی کو جو منہ میں آ گیا ہے آپ نیچے لے جانا چاہتے ہیں تو بھی مشکل نہیں ہے، اشکال نہ دارد۔ یہ آخری عبارت ہے، بدر آن صورت فرو بردن آب دہان ہم اشکال نہ دارد۔ کہتے ہیں کہ چند موارد ہیں جہاں حکم بالطہارت کیا جائے گا خون میں، یعنی مقدار کے لحاظ سے یا بعض مقامات میں۔ مثال کے طور پر ایک کہتے ہیں کہ ایک سرخ شے، قرمز رنگ، کہ اس کا خون ہونا یقینی نہیں ہے، محرز نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو وہ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ ایک نمبر 2، وہ خون جس کے بارے میں نہیں جانتے آپ لوگ کہ یہ حیوان جہندہ، خون جہندہ دار حیوان سے ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ وہ اپنے لباس میں دیکھتے ہیں اور یہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مچھر کا خون ہے یا آپ کے اپنے بدن کا خون ہے جو آپ کے لباس میں دکھائی دے رہا ہے یا آپ کے بدن میں دکھائی دے رہا ہے، تو چونکہ علم نہ ہونے کی صورت میں اسے پاک شمار کیا جائے۔ نمبر 3، کہتے ہیں کہ زخم جب ہو جاتا ہے تو اس زخم سے کبھی کبھی جو چیز باہر آتی ہے، پیپ کی مانند کوئی چیز، کہتے ہیں خون ہونا اس کا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خون ہے، کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ وہ خون ہے، مثلا کوئی پیپ وغیرہ ہے، کوئی چرک ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے۔ لیکن اگر
کہتے ہیں اما اگر نجس باشد چرک یا زرد کے بیرون می آید یا برخورد بمحل نجس میکند نجس می شود. کہتے ہیں لیکن اگر وہ نجس ہو یا کسی نجس چیز سے نجس جگہ سے ٹچ کر کے آتی ہے تو اس صورت میں اسے نجس شمار کیا جائے گا. اب ایک جدا عنوان ہے صفحہ نمبر 34 پر شراب کا استعمال کرنا. دیکھیں اسلام میں بہت مذمت کی گئی ہے شراب خوری کی، اور اس کے بارے میں قرآن کی آیات بھی ہیں حرمت شراب کے بارے میں. دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اصلا ادلہ اربع حرمت شراب کے بارے میں موجود ہیں فقہی کتابوں میں، ان کی تفصیلات ہے، آپ وہاں رجوع کر سکتے ہیں. لذا شراب کا پینا جو ہے یقیناً حرام ہے. عقل بھی یہی کہہ رہی ہے، قرآن کریم کی آیات سے بھی یہی استفادہ ہو رہا ہے، اور احادیث اور روایات معصومین علیہ السلام سے بھی ہے، اور اجماع امامیہ بلکہ اجماع اسلام مسلمین کا اجماع ہے. سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ شراب اور ہر وہ چیز جو مائع ہو اور مست کرنے والی ہو، مست کرنے والا مائع ہو تو وہ نجس ہے. نمبر 2، وہ مائع جو مست کرنے والا ہو اصل میں مائع ہو لیکن جامد شکل میں وہ بن جائے، اصالتاً مائع ہے، پانی کی صورت ہے اس کی، کہتے ہیں کہ وہ اگر جامد صورت میں آ بھی جاتا ہے تو نجس شمار کیا جائے گا اسے. نمبر 3 کہتے ہیں کہ جامد چیز جو نجس مست کرنے والی ہو، مثال کے طور پر یہی بھنگ، فارسی میں آپ بھنگ کہتے ہیں، حشیش، اور ہر وہ چیز جو اسی طرح ہو، کہتے ہیں کہ اس کا استعمال حرام ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس کے بارے میں، لیکن یہ نجس نہیں ہے. اگر فرض کریں مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں تبلیغ پہ، گزر رہے ہیں ایک ایسی جگہ سے جہاں وہ کچھ موالی بیٹھ کر بھنگ وغیرہ گھوٹ کر پی رہے ہیں، اور انہوں نے جو بچی ہوئی ہے ایسے جب پھینک دی تو وہ آپ کے کپڑوں پہ لگ گئی، تو کیا آپ جائیں اور کپڑے چینج کریں اور وہ نجس سمجھیں؟ اور کہتے ہیں نہیں نجس نہیں ہے، پاک ہے آپ. لیکن آیا ان کا پینا ٹھیک تھا؟ نہیں، پینا ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حتیٰ اگر اس کو بالکل یعنی پیس دیا جائے اور پانی سے ملا کر مائع کی صورت میں ہی، وہی میں نے جس طرح بھی مثال دی کہ یعنی باقاعدے سے اس کو ڈنڈے کنڈے میں گھوٹ کر صحیح سے ایک جام میں ڈال کر پی رہے ہیں، کہتے ہیں اس صورت تک اگر آ جائے پھر بھی وہ نجس نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. ہاں استعمال حرام ہے اس کا. میں پھر کہہ رہا ہوں دوبارہ، چونکہ یہی سوال ہمارے عزیزوں نے بھی کیا. ہمارے کلاسی جو تھے ساتھ پڑھتے تھے ابتدا سے لے کر، وہ بھی جب ان کو یہ بتایا کہ وہ نجس نہیں ہے تو کہتے ہیں بس پی سکتے ہیں. نہیں، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کا استعمال حرام ہے کیونکہ مس کرنے والی ہے، لیکن خود یہ چیز کپڑوں کو نجس نہیں کرتی، آپ کے بدن کو نجس نہیں کرتی. اور چونکہ طہارت اور نجاست کا مسئلہ مثلا حرام اور حلال ہونے کے مسئلے سے مختلف ہے. چوتھے نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انگور کا پانی جو ہے اگر جوش آ جائے، غلیان آ جائے فقہی اصطلاح میں، اگر مس کرنے والا ہو تو نجس ہے، اگر مس کرنے والا نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کھانا پھر بھی اس کا حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے. پانچویں نمبر پر ہمارے ہاں اس معاشرے میں جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں، آپ چاولوں میں دیکھتے ہیں تو کشمش وغیرہ ڈالی جاتی ہے، اور وطن عزیز میں بھی آپ دیکھتے ہیں جب زردہ وغیرہ بناتے ہیں یا اسی طرح کی چیزیں تو اس میں بھی، یا بہت ساری بریانی کی قسمیں جو ہیں اس میں بہت سارا میوہ ڈالا جاتا ہے، کھجور ڈالی جاتی ہے، کشمش ڈالی جاتی ہے، فرض کریں ناریل ڈالے، اور بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں. تو کیا
یہ کشمش جو ڈال رہے ہیں تو ظاہر اس میں جوش وغیرہ آ جائے تو کیا نجس ہے یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی حکم کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں چاہے خرما جس کو ہم کھجور کہتے ہیں، کشمش